دعا ہتھیار کیسے بنتی ہے اور دعا کے ہتھیار کو کیسے چلانا چاہیے، دعا کے ہتھیار کو کیسے یوز کرنا چاہیے، کیسے استعمال کرنا چاہیے، یہ پیارے نبی کی زندگی سکھائے گی۔ کتنے موقعوں پر جب حالات بے قابو ہوئے آپ نے فوراً دعا کا سہارا لیا اور دعا نے فوراً رنگ دکھایا اور فوراً آپ جس مسئلے کے لیے دعا کی تو مسئلہ حل ہوتا ہے۔ مشرکین کی سرکشی بے انتہا بڑھ رہی تھی، مشرکین کی شرارتیں بڑھتی جا رہی تھیں، مشرکین اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ پیارے نبی نے سوچا کہ ان کی سرکشی کو کچلنا ہے، ان کی سرکشی کو کچلنا ہے، ان کے غرور کو کچلنا ہے۔ پیارے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے، پیارے نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، بخاری کی روایت ہے، اے اللہ ان مشرکین مکہ کے مقابلے میں، ان کفار قریش کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ یہ قحط سالی کے ذریعے سے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر پر 7 سال کی قحط سالی آئی، اے اللہ ایسی قحط سالی کے ذریعے میری مدد فرما اور ان کافروں اور مشرکین کی سرکشی کو کچل کے رکھ دے۔ دعا قبول ہوئی، دعا قبول ہوئی، مکے والوں پہ ایسا قحط مسلط ہوا، ایسا قحط مسلط ہوا، درخت کے پتے انہوں نے کھائے، چمڑے انہوں نے کھائے، اور بھوک کی شدت کا یہ عالم ہوا کہ وہ آسمان کی جانب نظر اٹھاتے، شدت بھوک کی وجہ سے انہیں ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ اور یہ آزمائش اتنی بڑی، ابو سفیان جو اس وقت ایمان ابھی نہیں لائے تھے، دشمن رسول تھے، نہ صرف دشمن رسول تھے بلکہ آپ کے دشمنوں میں صف اول کے پہلے دشمن تھے۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن مجبور ہو کر، عاجز ہو کر، بے بس ہو کر مدینہ آتا ہے، پیارے نبی کے پاس آتا ہے۔ کس لیے؟ انہیں معلوم ہے کہ یہ قحط سالی عذاب ہے جو پیارے نبی کی دعا کی وجہ سے ان پر مسلط ہے، اور اس کو ٹالنے کا واحد ذریعہ یہ ہے، یہی نبی پھر سے دعا کرے۔ ابو سفیان پیارے نبی کی خدمت میں آئے، آ کے کہا، یا محمد اسألک باللہ والرحم، اسألک باللہ والرحم، اے محمد ایک تو اللہ کا واسطہ اور دوسرے تمہارے اور ہمارے درمیان جو رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کا واسطہ، اللہ اور رشتہ داری کا واسطہ دے کے میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، دعا کر دو کہ یہ قحط سالی ہم سے دور ہو جائے، بڑی آزمائش بن گئی ہے زندگی۔ پیارے نبی نے اس وقت ان کی درخواست منظور کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی اور آپ کی دعا سے قحط سالی کے یہ بادل ان سے ہٹے۔